الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعداء محمد وآل محمد أما بعد وفقنا الله وإياكم بالعلم والعمل الصالح إن شاء الله تعالى. الدلالة تعريف الدلالة إذا سمعت طرقة بابك ينتقل ذهنك لا شك إلى أن شخصا على الباب يدعوك وليس ذلك إلا لأن هذه الطرقة كشفت عن وجود شخص يدعوك. اچھا، ہماری اصل میں گفتگو علم منطق میں جب شروع ہوئی تو شروع میں کہا کہ منطق کا مقصد کیا ہے؟ انسان کی فکر کو درست کرنا، کہ فکر کس طریقے سے انسان درست کرے. پھر کہا کہ جو ہم فکر کو درست کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم سوچ و بچار کر کے کچھ چیزوں کے بارے میں علم حاصل کریں، تجزیہ کریں. تو وہ جن چیزوں کے بارے میں ہم علم حاصل کر رہے ہیں وہ علم ہمارے پاس دو طرح کے ہیں، یا علم کیا ہے تصور ہے یا کیا ہے تصدیقی ہے. علم تصور میں کیا ہوتا ہے؟ یقین اور ظن کی بات نہیں ہوتی، ایک چیز کا تصور ہے، ایک چیز کی تعریف کرنا ہوتا ہے. تو مصنف نے کہا کہ جو پہلی جز ہے وہ کس میں ہوگی؟ تعریف کے بارے میں ہوگی، کہ ہم کیا کریں گے؟ چیزوں کی تعریف کریں گے، اور وہاں پہ ہم بتائیں گے کہ معرف یعنی وہ جملہ آپ کا یا وہ عبارت، جس عبارت آپ کس چیز کی تعریف کر رہے ہیں وہ معرف کیسا ہونا چاہیے، اس کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے. اور جس کی تعریف کی جا رہی ہے یعنی جس کے تصور کو پیش کیا جا رہا ہے اسے کیا کہیں گے؟ معرف کہیں گے. ٹھیک ہے، ہم نے اس کی مثال دی تھی. انسان کی مثلا کیا تعریف کی جاتی ہے؟ حیوان ناطق. حیوان ناطق معرف ہے اور انسان کیا ہے؟ معرف ہے. یہ گفتگو ہوگی. اس کے بعد مصنف نے کہا کہ معرف اور معرف کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے ہم دو ابحاث کو بطور مقدمہ کے لکھیں گے. ایک الفاظ کے بارے میں ہم بحث کریں گے اور ایک تو کلی اور جزئی کے بارے میں بحث کریں گے. اور ابھی گفتگو ہماری چل رہی ہے الفاظ کے بارے میں بحث میں. اچھا، الفاظ کی بحث شروع کی تو ابھی تک الفاظ کی بحث شروع نہیں ہوئی، ابھی تک کیا ہے؟ مقدماتی گفتگو چل رہی ہے. الفاظ کی جیسے بحث شروع کرنے لگے تو پہلا اعتراض منطقیوں کے سر پہ آ گیا. آپ نے کہا ہے کہ منطق جو ہے وہ انسان کی فکر کو ٹھیک کرتی ہے، تو اس کا الفاظ سے کیا لینا دینا؟ تو مصنف نے کہا اس کے دو جواب دیے. مصنف نے کہا کہ ایک تو ہمیں اپنی فکر کو دوسروں کو تک منتقل کرنے کے لیے، دوسروں کی بات اور فکر کو سمجھنے کے لیے ہمیں الفاظ کا سہارا لینا ہوگا. غالباً طور پہ 80-90% وہ اشاروں سے اور کنایوں سے اور تصویروں اور فقط ویڈیو سے بغیر آواز کے وہ بہت کم چیزیں سمجھی جاتی ہیں، لیکن پوری بات سمجھنے کے لیے ہمیں کیا ہے؟ الفاظ کا سہارا لینا پڑے گا. دوسرا کہا کہ خود انسان جب خود فکر کرتا ہے تو پھر بھی وہ اس کی فکر میں لفظ موجود ہوتے ہیں. اس کو مصنف نے ایک لمبا مقدمہ لکھا. مصنف نے کہا کہ وجود ہمارے پاس 4 قسم کے ہیں، اس میں سے ایک معنی کا وجود لفظی ہے، اور کہا کہ کوئی بھی معنی ایسا نہیں ہے کہ جو لفظ سے جدا ہو. جب بھی آپ کسی معنی کے بارے میں سوچ و بچار کریں گے تو اس کا لفظ ساتھ ساتھ آئے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں خالی معنی کے بارے میں سوچ رہا ہوں، لفظ کے بارے میں نہیں سوچ رہا. تو لہٰذا لفظ جو ہیں اگر اس غلط لفظ کے بارے میں سوچ رہے ہیں، لفظ کا معنی درست نہیں ہے یا لفظ کے اور بہت سارے معنی ہیں، آپ نے اس کا ایک معنی سمجھا ہوا ہے، اس طرح کیا ہوگا؟ آپ کے علیکم السلام آپ کے جو ہے وہ نتیجے میں کیا پڑے گا؟ فرق پڑ جائے گا. اچھا، یہ جب ثابت ہو گیا مبحث الفاظ میں کہ ہمیں الفاظ کی کیوں ضرورت ہے، تو اس کے بعد بھی الفاظ کی بحث ابھی تک شروع نہیں کی. پھر ایک اور مقدمی بحث ہے کون سی؟ دلالت کی. یعنی خلاصہ کلام ہم کیا کریں؟ منطق نے بحث کرنی تھی جزء اول میں معرف اور معرف کے بارے میں، جسے کیا کہتے ہیں؟ بحث تصورات، علم تصوری کے بارے میں. معرف اور معرف کی بحث سے پہلے دو بحثیں بطور مقدمہ کے ہیں، ایک مباحث الفاظ اور ایک مباحث کلی. اور خود مباحث الفاظ کے خود مقدمے ہیں. مباحث الفاظ کے پہلا مقدمہ کیا تھا؟ الحاجۃ الی مباحث الالفاظ، اس سوال کا جواب دیا. اور دوسرا خود مقدمہ کیا ہے؟ دلالت ہے. دلالت کی بحث سے مصنف یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ لفظ اور معنی کی جو دلالت ہے، لفظ کسی معنی پر دلالت کرتا ہے، تو یہ دلالت کی کون سی قسم ہے اور ہماری کس قسم میں بحث ہوگی، اس کو کیا کرنا ہے؟ معین کرنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہم جب الفاظ کے بارے میں بحث کرنا چاہ رہے ہیں اور ابھی تک ہم نے ثابت کیا کہ لفظ معنی کے اوپر دلالت کرتا ہے، تو یہ دلالت کو کیا کہتے ہیں؟ دلالت ہوتی کیا ہے؟ ساری کیا تشریح کریں گے. تو مصنف کہتے ہیں کہ اصل میں دلالت کیا ہوتی ہے؟ دلالت کے اندر 3 چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں. ایک کو دال کہتے ہیں، اس میں فاعل، ایک مدلول ہوتا ہے، اور ایک کیا ہے؟ ان کے درمیان جو نسبت ہے اسے کیا کہیں گے؟ دلالت کہیں گے. اچھا، جیسے ہم نحو میں کہتے ہیں زید قائم مبتدا خبر ہے، تو زید مبتدا ہو گیا، قائم کیا ہے؟ خبر ہے، اور ان کے درمیان کیا ہے؟ ایک نسبت ہے، نسبت الاسناد جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہی دال اور مدلول کی بات ہے. اچھا، مصنف کہتے ہیں کہ دال کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ مصنف نے یہ بیان کی کہ اگر آپ کے دروازے پہ کوئی دستک دیتا ہے
ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ باہر کوئی انسان موجود ہے جو کہ آپ کو بلانا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو دستک ہے وہ کیا بنے گا؟ دال بنے گا، اس نے دلالت کی۔ اچھا، کس کے اوپر دلالت کی؟ انسان کے وجود کے اوپر۔ وہ انسان کی جو داعی ہے آپ کو بلا رہا ہے، وہ انسان کیا بنے گا؟ مدلول بنے گا۔ اچھا، انسان کے ہونے اور جو دستک کے درمیان نسبت ہے اور رشتہ ہے، اس رشتے کو کیا کہیں گے؟ دلالت کہیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دلالت اسے کہتے ہیں کہ اگر دو چیزوں میں سے ہمیں ایک کا علم حاصل ہو جائے تو ہمارا ذہن فوراً کیا ہے؟ دوسری چیز کی طرف پہنچ جائے، ٹھیک ہے۔ ہمیں بس دستک کا علم حاصل ہوا تو ہمارا ذہن پہنچ گیا کس کی طرف؟ کہ انسان موجود ہے، انسان کے اوپر پتہ چل گیا۔ اسی طریقے سے الفاظ میں ہوتے ہیں کہ ہمیں لفظ اسد کا علم ہوا تو لفظ اسد سے ہمارا ذہن کس کی طرف منتقل ہو گیا؟ اس کے معنی کی طرف۔ تو یہ بھی کیا دلالت ہے۔ اچھا، اس دلالت سے ہٹ کے کیا ہے؟ اگر ہم نے فرض کریں صبح اٹھے اور کھڑکی سے دیکھا کہ وہ دھوپ آ رہی تھی تو ہمیں پتہ چل گیا کہ بھی سورج نکل آیا ہے، تو دھوپ کی دلالت کس کے اوپر ہے؟ سورج کے اوپر۔ تو دھوپ کیا بنے گا؟ دال بنے گا، سورج کیا بنے گا؟ مدلول بنے گا۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک بندے نے جو ہے وہ آہ کہا، ٹھیک ہے، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کو کوئی تکلیف ہے یا کوئی پریشانی ہے، تبھی کیا ہے؟ آہ کر رہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کیا بہت ساری ہماری زندگی میں مثالیں موجود ہیں کہ کچھ چیزوں کو ہم دیکھ کے کیا ہے نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے، اور اسی وجہ کی وجہ سے کہتے ہیں کہ پوری کائنات کو اگر دیکھیں، ہم غور و فکر کریں تو ہمارا ذہن کیا ہے؟ اس کائنات کے بنانے والے کی طرف اور اللہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں منظم طریقے سے یہ بغیر وجود کے نہیں آ سکتی، کہ جس کو مولا امیر علیہ السلام نے یوں بیان فرمایا تھا کہ اگر ایک انسان کیا ہے ایک ایسے کھیت کو دیکھتا ہے جو بڑے منظم طریقے سے مرتب طریقے سے اگی ہوئی ہے فصل بڑے خوبصورت طریقے سے، تو وہ کہتا ہے کہ ماشاءاللہ اس کا کسان جو ہے نا اس نے بڑی محنت کی اور کسان ہوگا۔ اگر اسے آپ یہ 1000 مرتبہ کہتے رہیں کہ نہیں جی یہ خود بخود اگائی ہے بڑی ترتیب سے، تو وہ کبھی نہیں مانے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو چھوٹی سی کھیتی ہے اگر اتنی ترتیب سے اگ رہی ہے تو اس کو جو ہے وہ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اتنی بڑی کائنات، سورج کا ٹائم پہ آنا، چاند کی ایک ٹائمنگ کا ہونا اور یہ ساری چیزیں، اس کو مان لیتے ہیں کہ بغیر اللہ کے اور ایک مادے کے طور پہ اتفاقاً ہو گیا، تو یہ کیا ہے؟ فہم سے کیا غلط ہے۔ تو یہی چیز منطق بھی سمجھاتی ہے کہ ایک چیز کا تعلق دوسری چیز کے ساتھ ہوتا ہے، دلالت ہوتی ہے۔ اگر آپ اس دلالت کا انکار کر رہے ہیں کہ خود بخود ہو گیا ہے تو خود بخود کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اگر کسی نے دستک دی ہے تو ضرور کیا ہے کوئی نہ کوئی بندہ باہر ہوگا، ٹھیک ہے۔ کوئی اگر آہ آہ کر رہا ہے تو ضرور اسے تکلیف ہوگی۔ یہ کیا گہرے رشتے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ دلالت کا ایک عمومی کنسیپٹ ہو گیا۔ لہٰذا دلالت کی ہم تعریف کیا کہیں گے؟ کہ ایک چیز ایک ایسی حالت میں ہو کہ اگر آپ کو اس چیز کا علم حاصل ہو جائے تو آپ کا ذہن دوسری چیز کی طرف چلا جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ دلالت ہمیشہ دو چیزوں کے درمیان ہوتی ہے، ایک چیز کے درمیان نہیں ہوتی۔ جس طرح کہ مبتدا خبر دو چیزوں کے درمیان ہوتی ہے۔ مبتدا خبر کیا ہوتا ہے؟ یعنی اسناد ہمیشہ کیا ہے؟ دو چیزوں کے درمیان ہوگا۔ اسی طریقے سے جو دلالت ہے وہ بھی کیا ہے؟ دو چیزوں کے درمیان ہوگی، دال اور مدلول کے درمیان۔ اچھا، یہ جو دال اور مدلول کے درمیان دلالت ہے یہ تبھی ہو سکتی ہے کہ جب دو چیزوں کے درمیان کیا ہو؟ گہرا ربط ہو، اور وہ جو ربط ہے اس کا آپ کو علم بھی ہو، ٹھیک ہے۔ فرض کریں اگر آپ کو کسی بندے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بھئی یہ جو دھواں نکل رہا ہے دھوئیں اور آگ کا ربط ہوتا ہے، فرض کریں چھوٹا بچہ ہے ابھی تک اسے نہیں پتہ کہ بھئی دھوئیں کا تعلق آگ سے ہے یا آگ سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسے نہیں پتہ۔ اب وہ دھواں دیکھے گا تو اس کا ذہن کیا ہے؟ اس طرح منتقل نہیں ہوگا کہ کہیں پہ آگ لگی ہوئی ہے تو یہ دھواں آ رہا ہے، کیوں اسے دھوئیں اور آگ کے درمیان کیا رشتے کا اسے علم نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں پہ ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ دو چیزوں کے درمیان جو تعلق ہے اس کا بھی علم ہو۔ جیسے لفظوں میں ہم کہتے ہیں کہ لفظ اسد سننے سے آپ کا ذہن منتقل ہوگا کہ یہ شعر کہنا چاہ رہا ہے، لفظ حمزہ کہنے سے آپ کا ذہن منتقل ہوگا کہ یہ شعر کہنا چاہ رہا ہے۔ لیکن جس کو لفظ حمزہ کا نہیں مطلب پتہ، لفظ حیدر کا نہیں مطلب پتہ، اسد کا نہیں پتہ، تو اس کا ذہن منتقل نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ دو چیزوں کے درمیان جو ارتباط اور ملازمہ ہے اس کا علم ہونا بھی کیا ضروری ہے۔ اچھا خوب، پھر کہتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں تو یہ جو دلالت ہے ہمارے پاس تین قسمیں ہیں دلالت کی۔ پہلی کو دلالت عقلیہ کہتے ہیں کہ جس کا مناسب ترین نام کیا رکھا گیا ہے؟ دلالت ذاتیہ۔ اور دوسرے کو کہتے ہیں جناب علی دلالت طبعیہ، اور تیسری کیا ہے؟ دلالت وضعیہ، یعنی تین دلالتیں ہیں۔ پھر دلالت وضعیہ کی آگے دو قسمیں کی جاتی ہیں، لفظیہ اور غیر لفظیہ۔ اچھا، دلالت عقلیہ میں آ جائیں۔ دلالت عقلیہ میں کہتے ہیں کہ وہ جو دو چیزوں کے درمیان رشتہ ہے وہ علت اور معلول کا رشتہ ہے، وہ ان کے درمیان ذاتی رشتہ ہے، وہ کسی نے بنایا نہیں ہے، کسی نے بنایا نہیں ہے پہلی بات، اور دوسرا وہ ان کا وہ رشتہ آپس میں جدا بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اس کی واضح مثالیں کیا ہے کہ دھوپ کی دلالت سورج کے اوپر ہوگی، اچھا دھوئیں کی دلالت ہوگی کہ کوئی چیز جل رہی ہے آگ کے اوپر ہوگی، یا اسی طریقے سے یعنی بہت ساری آپ چیزیں لے لیں کہ جن کے درمیان جو رشتہ ہے وہ علت اور معلول کا ہے،
ٹھیک ہے، مخلوق کی دلالت خالق پہ ہوگی. کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے ملازمے کو اور ارتباط کو کسی نے جال نہیں کیا. یعنی یہ لفظ کی طرح نہیں ہے. لفظ اسد کو کوئی شعر کے لیے وضع نہ کرے، لفظ حمزہ کو کوئی شعر کے لیے لغت والے یا لوگ زیادہ استعمال نہ کریں تو اس وقت تک شعر اور حمزہ میں یا شعر اور حیدر میں کوئی ارتباط پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، کسی بنانے والے سے ہوتا ہے. لہذا دلالت عقلیہ کیا ہوتی ہے، جو بنانے والے سے نہیں ہوتی. قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان کیا ہے، ربط بنا لیا، رشتہ بنا لیا. لیکن جو وضعیہ ہے نہیں، وہ قدرتی طور پہ رشتہ نہیں تھا، وہ انسان نے کیا خود بنایا ہے، انسان نے خود اعتبار کیا ہے. یہ کیا فرق ہو جائے گا دلالت عقلیہ اور دلالت وضعیہ میں. اچھا، درمیان میں آ جاتی ہے دلالت طبعیہ. دلالت طبعیہ کہتے ہیں کہ جو انسان کی طبیعت اور مزاج کیا ہے، جن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے. اس کی مثالیں بہت ساری دی جاتی ہیں کہ اگر ایک انسان آہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو لفظ آہ جو اس کی آواز ہے، ظاہری بات ہے یہ لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب ہم نحو میں پڑھتے ہیں تو نحو میں ہم کیا کرتے ہیں، سب سے اوپر کیا رکھتے ہیں، صوت رکھتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر صوت کیا ہے الفاظ کے اوپر مشتمل ہوگی، مخارج سے ٹکرا کے نکلے گی تو اسے لفظ کہیں گے. اگر مخارج سے ٹکرا کے نہیں نکلے گی تو اسے کیا کہیں گے، فقط صوت کہیں گے. اور جو لفظ ہوں گے پھر اس کی دو قسمیں کرتے ہیں، یا لفظ محمل ہوگا یا لفظ مستعمل ہوگا. کوئی اس کا معنی ہوگا تو مستعمل، نہیں تو کیا ہے محمل ہو جائے گا. مستعمل کو مثلا قطر الانداور کیا نام دیا، لفظ موضوع کا نام بھی دیا. اچھا، تو یہ جو ایک بندے نے آہ لفظ نکالا ہے، یہ کیا لفظ نہیں ہے، اسے لفظ نہیں کہا جاتا. ایک کسی بندے کی چیخ ہے، کسی بندے کی چیخ کو پکار ہے، آہ آہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اسے لفظ نہیں کہا جاتا، اسے کیا کہا جاتا ہے، صوت کہا جاتا ہے، آواز کہا جاتا ہے. تو اس آواز کی دلالت کس کے اوپر ہے کہ انسان کی طبیعت خراب ہے، انسان کو درد ہو رہا ہے. تو یہاں پہ انسان کے درد ہونے میں اور لفظ آہ میں جو رشتہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ ذاتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، آگ اور دھوئیں کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے. اور چونکہ یہ انسان کی طبیعت کا تقاضا، لہذا جدا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سورج نہیں نکلا ہوا ہے اور دھوپ نہ ہو. ٹھیک ہے، وہ بادل آ جائیں وہ الگ بات ہے، یعنی دن ہوگا، ہم یوں کہیں کہ دن اور جو ہے سورج کا لازمہ ہے، یوں ہم کہتے ہیں. دھوپ تو اگر نہ کوئی کہے گا کہ بادل آ گئے ٹھیک چھپ گئی ہے. دن آپ کہہ دیں کہ دن، نہار اور کیا ہے طلوع شمس کا آپس میں لازمہ ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دن ہو اور سورج نہ نکلا ہو، ایسا کیا سوچنا مشکل ہے. لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندے کو درد ہو لیکن وہ آوازیں نہ نکال رہا ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ انسان کی طبیعت ہے کہ وہ نکالتا ہے، لیکن کوئی انسان برداشت کر جائے نہ نکالے. ٹھیک ہے، لہٰذا اس میں کیا جدائی ہو سکتی ہے دو چیزوں کے درمیان. لیکن جو دلالت عقلیہ جو ذاتیہ ہے، وہاں پہ جدائی کبھی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، خلاصہ کلام کیا ہوا انشاءاللہ کہ دلالت کی تین قسمیں ہیں. پہلی دلالت عقلیہ جس کا نام کیا ذاتیہ ہے، کہ جہاں پہ دو چیزوں کے درمیان، دو چیزوں سے کیا مراد ہے، دال اور مطلوب، ان کے درمیان رشتہ کیا ہو، ذاتی طور پہ، تکوینی طور پہ، قدرتی طور پہ پہلے سے موجود ہو، اور کیا ہو، وہ جدا بھی نہ ہو سکتا ہو، کبھی بھی جدا نہ ہوتا. یہ کیا ہو جائے گی، ذاتیہ ہو جائے گی. طبیعہ کیا ہے کہ جو انسان کی طبیعت کا تقاضا ہو اور ممکن ہے کہ جدا ہو جائے. کچھ انسانوں میں کیا طبیعت ہو، کچھ انسانوں میں کیا طبیعت ہو. اور دلالت وضعیہ کیا ہے کہ وہ نہ طبیعت انسان کا تقاضا تھی، نہ ہی قدرتی طور پہ موجود تھی، بلکہ انسان نے خود کیا ہے اسے بنایا ہے، خود کیا جال کیا ہے. اس میں سے فرض کریں کیا ہے، یہی جو مثال ہے گھنٹی والی. اگر کوئی دروازے پہ گھنٹی لگاتا ہے تو انسان نے خود بنایا ہے کہ اگر میں نے گھنٹی لگائی ہے تو جو کوئی گھنٹی بجائے گا تو میرا ذہن منتقل ہوگا کوئی بندہ کیا ہے باہر آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں، انسان نے خود کیا ہے جال کیا ہے، یہ قدرتی طور پہ نہیں تھے. یا انسانوں نے یہ جال کیا ہے کہ دروازے پہ جب دستک ہوگی تو آپ اس سے کیا سمجھیں گے کہ شخص آپ کو باہر بلا رہے ہیں. بس انسان نے جال تو نہیں کیا، مشہور ایسے ہو گئے، زیادہ تر کیا یہی رواج پڑ گئے. یہ کیا انسان کے اعتبار کردہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ کہ دستک لے رہا ہے، اس دستک کی جو اسناد ہے اس شخص کے وجود پر، ہاں وجود کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ قدرتی طور پہ تو نہیں ہے نا کہ اللہ نے ایسے بنایا ہے. نہیں، جدا ہو سکتا ہے، کچھ دستک دے رہا ہو لیکن آپ کہیں گے نہیں وہ بندہ مجھے نہیں بلا رہا، ممکن ہے وہ دروازہ ٹھیک کر رہا ہو یا ویسے اس کے شوق کو ٹھک ٹھک کرنے کا. ٹھیک ہے، یا ہوا کی وجہ سے کوئی دستک پیدا ہو جائے تو یہ کیا جدائی اس میں ممکن ہے، تصور ہم کر سکتے ہیں. مثلا جس طرح آپ نے کہا کہ ہوا کی وجہ سے دستک پیدا ہو سکتی ہے، کوئی بچے وغیرہ ہیں وہ بلا نہیں رہے، ویسے کیا ہے تنگ کر رہے ہیں، اس وجہ سے ہو سکتا ہے. وہ شخص جو دائی ہو، بلا رہا ہو، بلانے والے شخص کے وجود کے اوپر مطلق انسان کے اوپر دلالت کرے گی. ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی حیوان ہے، انسان ہے، ادھر بھی جدا ہو سکتا ہے. کہ جس طرح نے کہ اگر دستک ہے ہوا کی وجہ سے ہے، کوئی کیا ہے چیز کسی گری ہے اس کے اوپر لگی ہے، تو پھر وجود انسان کے اوپر دلالت نہیں کرتی.
یعنی دروازے کا بجنا کیا ہے، اس کے بہت ساری چیزیں ہیں. اس کا یہ لازمہ نہیں ہے کہ ہمیشہ انسان ہی ہو یا ہمیشہ وہی انسان ہو جو بلا رہا ہو. ممکن ہے ہم فرض کریں جدا ہو جائے، لیکن کیا نام ہے، جو دعا ہے یا جو دن ہے اس کا کیا ہے ہم نہیں کہہ سکتے. ایسا کوئی ایک صورت بھی فرض ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ پھر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ علت اور جو معلول ہے یہ کبھی جدا نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، آپ کہیں کہ معلول ہے لیکن اس کی علت نہیں ہے، مخلوق ہے لیکن خالق نہیں ہے، آپ کبھی نہیں فرض کر سکتے اس کو. اچھا، یہ جو دلالت وضعیہ ہے کہ جس کو انسان کیا خود بناتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں کہ جس طرح بھی ہم نے مثال بتائی اس کی، انسان نے ابھی کیا ہم نے گھنٹی کی ایک مثال لی، دروازے کھٹکانے کی مثال لی. یہ وضعیہ میں جائیں گے کہ انسان نے اس کو ایسے اعتبار کیا ہوا ہے، انسان نے ایسے سمجھا ہوا ہے، اور اس کی دلالت وضعیہ میں چلی جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ دلالت وضعیہ میں لفظوں کے علاوہ کوئی اور بات بھی ہوتی ہے. یا اسی طریقے سے دلالت وضعیہ میں ہم کہتے ہیں کہ جو روڈ پہ جو سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ لگا ہوتا ہے کہ یو ٹرن آگے آ رہا ہے یا کہ آپ نے ادھر مڑ جانا ہے. وہاں پہ لفظ نہیں لکھے ہوتے، کتابت نہیں لکھی ہوتی، فقط نشان بنا ہوتا ہے، ایک بندے کی تصویر بنی ہوتی ہے. اچھا، یہ جو اشارے ہو گئے. اس کے علاوہ کیا ہے، مثلا مختلف علوم میں انجینئر کے علوم میں کیا ہے کچھ علامتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، علم طب میں کیا ہے کچھ ان کے سائن ہوتے ہیں. وہ ساری چیزیں کیا ہیں جو الفاظ سے ہٹ کے ہیں، وہ انسان نے بنائی ہوئی ہیں کچھ چیزوں کو سمجھنے کے لیے. یعنی انسان نے ان کو دال بنایا ہوا ہے، وہ کسی چیز کے اوپر کیا کرتی ہیں، دلالت کرتی ہیں. تو دلالت وضعیہ میں جہاں لفظ آتے ہیں وہاں لفظوں کے علاوہ غیر لفظ بھی آ جاتے ہیں. لہٰذا کہتے ہیں کہ دلالت وضعیہ کی دو قسمیں مزید آگے. دلالت لفظیہ کیا ہوگی، دلالت وضعیہ کیا ہوگی، یا لفظیہ ہوگی یا غیر لفظیہ ہوگی. یعنی یا وہ لفظ ہوں گے جو کسی چیز کو دلالت کر رہے ہیں، یا لفظ کے علاوہ گھنٹی ہوگی، سائن بورڈ ہوں گے، دیگر چیزیں ہوں گی. ہاں، وضعیہ کی دونوں قسمیں، یعنی جس کو انسان خود بناتا ہے، اعتبار کرتا ہے، یہ ہے. یعنی جس جی ہاں نہیں، ہاں اس کو، ہاں اس میں جدا ہو سکتی ہیں. یعنی دلالت وضعیہ بھی جدا ہو سکتی ہے اور دلالت طبعیہ بھی. یہ کیا ہے، جدا ہونے کیا مطلب ہے، یعنی دال ہو معنی کا آپ کو پتہ نہ چلے، ہو سکتی ہے. اس میں کیا ہو سکتا ہے، یعنی دال مدلول سے جدا ہو سکتا ہے، آپس میں رشتہ ان کا ٹوٹ سکتا ہے. عقلیہ اور ذاتیہ میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ قدرتی طور پہ موجود ہے، وہاں پہ نہیں ٹوٹ سکتا رشتہ. ہاں، وضعیہ اور طبعیہ میں پھر کیا فرق ہوگا، یوں کہ یعنی ہم سب سے پہلے ہم نے کیا فرق کیا کہ جو ذاتیہ ہے وہاں پہ رشتہ پکا ہے، ملازمہ علت اور معلول کا وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. طبعیہ اور وضعیہ ان دونوں کا رشتہ پکا نہیں ہے، کبھی انسان اعتبار کرے کبھی انسان اعتبار نہ کرے. دونوں میں فرق کیا ہے، فرق یہ ہوگا کہ وضعیہ کیا ہے، وہ انسان کی طبیعت اور مزاج سے تعلق نہیں رکھتی، ٹھیک ہے، طبیعت اور مزاج سے ہٹ کے جو چیزیں ہیں وہ ہیں. لیکن جو طبیعہ ہے وہ طبیعت انسان کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، انسان کے مزاج کے ساتھ کیا رکھتی ہے، تعلق رکھتی ہے. یعنی دائرہ آپ تنگ کر لیں، اس کا دائرہ محدود ہے کہ انسان کی جو طبیعت کے ساتھ تعلق چیزیں رکھتی ہیں فقط اسی کو کہتے ہیں طبیعت کہتے ہیں. ٹھیک. اچھا، اس کے اوپر کچھ لوگوں نے کہا کہ بھی دلالت طبعیہ ہو یا دلالت لفظیہ ہو یا دلالت عقلیہ ہو، تمام کی تمام کا عقلیہ کہیں، کیونکہ عقل بالآخر عقلی دلالت کر رہی ہے نا، کہ یہ لفظ نے کیا ہے دلالت کی ہے، یا یہ جو دروازہ بجا ہے تو عقل نہیں کہا ہے کہ باہر بندہ کھڑا ہوا ہے. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں تمام کی تمام عقلیہ کا نام دیں. فرق آپ کیسے کریں، آپ کہیں کہ پہلی کو آپ ذاتیہ کا نام دیں. ٹھیک ہے، آپ کہیں کہ ساری کی ساری جو دلالت ہوتی ہے، ایک چیز دلالت کرتی ہے دوسری چیز کی طرف، یہ عقل فیصلہ کرتی ہے انسان کی. اور فرق کیا ہے کہ پہلی کو آپ ذاتی کہہ دیں، عقلیہ نہ کہیں، ذاتیہ کہیں. دوسری کو آپ طبعیہ کہہ دیں اور تیسری کو وضعیہ کہہ دیں. یہ نہیں کہ پہلی کو فقط عقلیہ کہیں. پہلی کو عقلیہ کرنے سے ذہن میں کیا آتا ہے کہ شاید باقی عقلی نہیں ہے. تو باقی عقلی کیسے نہیں ہے، باقی بھی عقلی ہیں. تو لہٰذا کیا ہے، عقلیہ اس سے مناسب نہیں ہے پہلی کو عقلیہ کہنا. پہلی کو کیا نام دینا چاہیے، فقط ذاتیہ کا بس. چلیں جی تطبیق میں آ جائیں. تعریف الدلالہ. اذا سمعت طرقۃ بابک، جب اپنے باب کی دستک سنتے ہیں تو ینتقل ذہنوں کا لا شک کا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کا ذہن منتقل ہو جاتا ہے کہ الی ان شخصا علی الباب یدعوک، کہ کوئی بندہ دروازے پہ یدعوک ایسا ہے کہ جو یدعوک آپ کو بلا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا گھنٹی، یہ کیا نام ہے، دستک، اس دستک کی دلالت کس کے اوپر ہوئی ہے، ایک ایسے شخص کے اوپر جو بلا رہا ہے. ولیس ذالک، اور یہ جو انتقال ذہن ہے یہ نہیں ہے
الا مگر کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ لأن هذه الطرقہ کہ یہ جو گھنٹی ہے کاشفت یہ کشف کرتی ہے کہ عن وجود شخص یدعو کا، یہ کشف کرتی ہے، پردہ اٹھاتی ہے ایک ایسے شخص کے وجود سے کہ جو آپ کو پکار رہا ہے۔ وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ إِنَّهَا دَلَّتْ عَلَى وُجُودِهِ، اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو آپ یوں کہہ دیں کہ یہ اس شخص کے وجود کے اوپر کیا کرتی ہے؟ دلالت کرتی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ کشف کرنا، دلالت کرنا دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم کیا کہیں گے؟ اذن طرقۃ الباب، دال دروازے کی گھنٹی یا دروازے کی دستک کیا ہوگی؟ دال ہوگی، دلالت کرنے والی۔ وہ وجود شخص داعی، اور وہ بندہ جو بلا رہا ہے، داعی جو ہے بلا رہے ہیں، وہ کیا ہو جائے گا؟ مدلول ہو جائے گا۔ وہ حاضر صفہ التی حاصلت للطرقۃ، اور یہ جو صفت جو طرقہ کے لیے حاصل ہوئی ہے اسے کیا کہیں گے؟ دلالت کہیں گے۔ تو یہاں پہ تعبیر کیا کی ہے؟ التی حاصلت للطرقۃ، جو طرقت کے لیے حاصل ہوئی ہے، اس سے کیا کہیں گے؟ دلالت کہیں گے۔ تو بہرحال اس سے مناسب یہ تھا کہ حاضر صفہ التی حاصلت بین الدال والمطلول، جو دال اور مطلول کے درمیان جو صفت ہے اسے کیا کہنا چاہیے؟ دلالت کہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ترکہ کیا ہے؟ اس سے کیا لگتا ہے کہ جو دال کی دلالت کس کے ساتھ خاص ہے؟ فقط دال کے ساتھ خاص ہے، دال کی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ دلالت کو علماء کہتے ہیں کہ یہ نسبت ہوتی ہے دال اور مدلول کے درمیان، جس طرح کیا ہے مبتدا اور خبر کے درمیان کیا ہوتی ہے؟ نسبت، اسناد ہوتی ہے۔ اب وہاں پہ کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ اسناد کس کے لیے ہے، اسناد کس کی صفت ہے؟ فقط مبتدا کی ہے، کیوں کہتے ہیں اسناد دونوں کے درمیان پایا جاتا ہے، ایک کو مسند کہہ دیں، دوسرے کو مسند الیہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی ہم قیاس کریں کہ دلالت کیا ہے؟ دونوں کے درمیان کیا ہے؟ ایک صفت کا نام ہے، ایک نسبت کا نام ہے۔ وَهَكَذَا كُلُّ شَيْءٍ، اسی طریقے سے آپ یہ تو ایک مثال تھی، اسی طریقے سے دنیا میں کیا ہے؟ ہر چیز کو لے لیں، کون سی چیز کہ اذا علمت بوجودہ، کہ جب آپ کو اس ایک چیز کے وجود کا علم ہو، فینتقل ذہنک منہ، تو اس چیز کے وجود کے علم سے آپ کا ذہن منتقل ہو جائے الی وجود شیء آخر، یعنی یہ قاعدہ کلی آپ ہر چیز پہ فٹ کر لیں تو اس سے ہم کیا کہیں گے؟ دلالت کہیں گے۔ اچھا، ہر وہ چیز جس کے وجود کے علم سے آپ کا ذہن دوسرے کی چیز کی طرف منتقل ہو رہا ہے، اس چیز کو کیا کہیں گے؟ نسمیہ دالن، یعنی اذا علمت بوجود یعنی کل شیء، ہر وہ چیز جس کے وجود کا علم ہے، نسمی ہے، ہم اس ہر چیز کو نام کیا دیں گے؟ دال کا دیں گے۔ یہ کس طرح جائے گی؟ کل شیء کی طرف جائے گی، کہ ہر وہ چیز جس کے وجود کے علم سے آپ کا ذہن منتقل ہوتا ہے کسی دوسری چیز کی طرف، تو یہ چیز کیا کہلائے گی؟ دال کہلائے گی۔ وشیء الآخر مدلولا، شیء آخر مدلول کہلائے گی۔ اور وہذہ صفہ التی حاصلت لہو، اب لہو کی میرا پھر کہاں پہ پلٹے گی؟ یہاں تو پھر مدلول قریب ہے، مدلول کی طرف پلٹنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پہ پھر کیا ہو جائے گی؟ گڑبڑ ہو جائے گی۔ وہذہ صفہ التی حاصلت، پھر یوں کہیں کہ وہذہ صفہ التی حاصلت بین الدال والمدلول، پھر یوں کہیں، یا اس کی تعویل کیا کریں کہ هذه صفہ التی حاصلت للذہن یا للمدلول کہہ دیں پھر، ٹھیک ہے، اوپر دال کر کہتے ہیں۔ چلیں، یہ جو صفت جو حاصل ہوئی ہے لہو یعنی اس دال کے لیے اوپر والے کے مطابق، یہ ضمیر بڑی دور کی طرف پلٹائیں، ٹھیک ہے۔ وہذہ صفہ التی حاصلت لہو، اس دال کے لیے جو یہ صفت حاصل ہوئی ہے اس سے کیا کہیں گے؟ دلالت کہیں گے۔ فیتضح من ذالک، اس بات سے یعنی ان مثالوں سے آپ کے لیے واضح ہو گیا کہ ان دلالہ، کہ دلالہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ یکون شیء بحالت، کہ ایک چیز ایسی کنڈیشن میں ہو کہ اذا علمت بوجودہ، کہ اگر آپ کو اس کے وجود کا علم ہو جائے تو انتقل ذہنک الی وجود شیء آخر، تو آپ کا ذہن کیا ہے؟ اس کے وجود سے دوسری چیز کے وجود کی طرف منتقل ہو جائے، تو یہ کیا ہو جائے گی؟ دلالت کی تعریف ہو جائے گی۔ اچھا، دلالت کی اقسام یہاں تک واضح ہے انشاءاللہ۔ لا شک ان انتقال الذہن من شیء الی شیء لا یکون بلا سبب، آپ کا ذہن آخر ایک چیز کے وجود سے دوسرے چیز کے وجود کے علم کی طرف کیوں منتقل ہو رہا ہے؟ ظاہری بات ہے یہ بلا سبب نہیں ہے، ٹھیک ہے، بغیر کی سبب نہیں ہے۔ ولیس سبب، اور یہ سبب نہیں ہے الا مگر کون سا سبب ہے؟ کہ رسوخ العلاقۃ بین شیئین فی الذہن، کہ آپ کے ذہن میں دونوں چیزوں کے درمیان جو تعلق تھا وہ بڑا راسخ ہو چکا تھا، بڑا گہرا تعلق آپ کے ذہن میں ثابت ہو چکا تھا کہ بھی دو چیزوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے، کہ جب بھی ایک چیز آئے گی تو دوسری چیز یقیناً کیا ہے؟ آئے گی۔ وہاد علاقۃ ذہنیہ ایضاً لہا سبب، اچھا ذہن میں یہ تعلق کیوں پیدا ہو گیا؟ کیا جب آپ پیدا ہوئے تو اللہ نے آپ کے ذہن میں رکھا ہوا تھا یہ تعلق؟ کہتے نہیں، وہاد علاقہ ایضاً لہا سبب، اس کا بھی کوئی نہ کوئی سبب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ جو علاقہ ذہنیہ ہے، اور اس کا سبب کیا ہے؟ وہ سبب ہوا اس علاقہ ذہنیہ کا سبب کیا ہے؟ العلم بالملازمۃ بین شیئین خارج الذہن، کہ ذہن سے ہٹ کے
آپ کو علم ہوا ہے کہ دو چیزوں کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ ملازمہ ہوتا ہے۔ اب دو چیزوں کے درمیان ملازمے کا علم ہوگا تو پھر دلالت بنے گی۔ اگر دو چیزوں کے درمیان ملازمے کا علم نہیں ہوگا تو پھر آپ کے ذہن میں وہ تعلق ہی نہیں بنے گا، جب تعلق نہیں بنے گا تو پھر دلالت نہیں بنے گی، ٹھیک ہے۔ لہذا دلالت کے لیے بنیادی چیز کیا ضروری ہے کہ دو چیزوں کے درمیان جو تعلق پایا جاتا ہے اس کا آپ کو علم ہو، اس کے علم سے ذہن میں کیا بنے گا؟ دونوں کے درمیان تعلق راسخ ہوگا، اور تعلق راسخ ہونے سے کیا ہوگی؟ دلالت ہوگی۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو نہیں پتہ، بچے کو نہیں پتہ کہ دھوئیں کس سے اٹھتا ہے، تو وہ کبھی نہیں فیصلہ کرے گا کہ یہاں پہ کچھ چیز جل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ والاختلاف حاضر الملازمہ، اور یہ جو دو چیزوں کے درمیان جو تعلق اور ملازمہ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ مختلف ہوتا رہتا ہے۔ کیسے مختلف ہوتا ہے؟ کہ من کونہا ذاتیۃً، کہ یہ ملازمہ کیا ہوتا ہے؟ ذاتی ہوتا ہے۔ اچھا یہاں پہ کیا ہے؟ عقلی نہیں استعمال کیا، ذاتی استعمال کیا، یہ تعبیر کیا ہے؟ مناسب ہے۔ ملازمہ ذاتی ہوتا ہے، یا ملازمہ کیا ہوتا ہے؟ طبعی ہوتا ہے، یعنی انسان کی طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے۔ یا تیسرا کیا ہے؟ ملازمہ کیا ہوتا ہے؟ وضع واضح سے ہوتا ہے، نہ انسان کے مزاج کا تقاضا تھا، نہ ذاتی طور پہ قدرتی طور پہ موجود تھا، بلکہ کسی واضح نے کیا ہے ان دونوں کے درمیان ملازمہ کیا کیا ہے؟ وضع کیا ہے۔ وجعل جعل، یہ بھی کیا ہے؟ وہ تفسیر کے طور پہ ہے، کوئی نئی چیز چوتھی چیز نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ بے وزن واضح وجعل جاعل، کسی بنانے والے کے جعل کرنے سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ کتنے ہو گئے؟ ملازمہ کی تین قسمیں ہو گئی۔ تو اسی وجہ سے کیونکہ یہ ملازمہ کیا ہے؟ مختلف ہوتا ہے، اسی وجہ سے قسم الدلالۃ الی اقسام ثلاثہ، اسی وجہ سے وہ دلالت کی تین قسم کرتے ہیں۔ پہلی کو نام کیا دیتے ہیں؟ عقلیہ کا۔ اچھا ملازمہ ذاتیہ ہے تو نام کیا دینا چاہیے؟ دلالت ذاتیہ کا نام دینا چاہیے، اور یہی کیا ہے کچھ شارع لوگوں نے کیا کہا ہے کہ اس کا نام کیا رکھیں؟ آپ دلالت ذاتیہ رکھیں۔ اچھا دوسرے کا ملازمہ طبعیہ ہے تو نام بھی دلالت طبعیہ رکھا۔ تیسرے کا چونکہ ملازمہ کیا ہے؟ وضعیہ ہے تو نام بھی کیا رکھا؟ دلالت وضعیہ رکھا۔ اچھا دلالت عقلیہ میں آ جائیں۔ وہی فیما، یہ اس وقت ہوتی ہے کہ اذا کان بین الدال والمدلول ملازمۃ ذاتیۃ فی وجودہما الخارجی، کہ جب دو چیزوں کے درمیان، دو سے کیا مراد ہے؟ دال اور مدلول، جب دال اور مدلول کے درمیان ذاتی طور پہ ملازمہ موجود ہو۔ ذاتی ملازمہ کیا مطلب ہے؟ فی وجودہما الخارجی، یعنی ان دونوں کے جو خارجی وجود ہے ان کے درمیان کیا ہو؟ جو ذاتی طور پہ ملازمہ موجود ہوگا تو اسے کیا کہیں گے؟ دلالت عقلیہ کہیں گے، دلالت ذاتیہ کہیں گے۔ اچھا یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پس دلالت جو ذاتیت کا تعلق ہے وہ وجود خارجی سے ہے، ٹھیک ہے، اس کا تعلق کیا ہے؟ وجود ذہنی سے یا وجود لفظی یا کسبی سے نہیں ہے، کیونکہ وجود کی چار قسمیں ہم نے پڑھی ہیں۔ تو دلالت عقلیہ کا تعلق کس سے ہو جائے گا؟ وجود خارجی سے ہو جائے گا، کیونکہ یہ خارج سے گفتگو کرتی ہے کہ خارج میں آپ دیکھیں کہ ان دو چیزوں کے درمیان کیا ہے؟ ملازمہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ کل اثر والمؤثر، جیسا کیا ہوتی ہے؟ علت اور معلول ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اثر کیا ہے؟ معلول، اور مؤثر کیا ہے؟ جو اس میں اثر کر رہا ہے۔ اثر اور مؤثر کے درمیان جو ملازمہ ہوتا ہے یہ خارج میں کیا ہے؟ موجود ہوتا ہے۔ بنانے کی سے نہیں ہوتی، حقیقی کی قسم ہے کہنا خارجی، وجود حقیقی کی دو قسمیں کی تھی نا، خارجی اور کیا ہے؟ ذہنی۔ یہ کس میں جائے گا؟ وجود حقیقی، یہ خارجی میں جائے گا، ٹھیک ہے، کچھ خارج میں کیا ہے؟ موجود ہوتی ہے۔ فَإِذَا عَلِمَ الْإِنسَانُ مَثْلًا، جب انسان کو علم ہو جائے مثال کے طور پہ کہ أَنَّ الضَّوْءَ الصَّبَاحَ أَثَرٌ، کہ یہ جو صبح کی روشنی ہوتی ہے یہ اثر ہوتی ہے کس کا؟ لطلوع قرص الشمس، کہ جو سورج کا قرص ہے، ٹکیہ ہے، وہ طلوع ہو جاتی ہے۔ یہ جب انسان کو علم ہو جائے، ہم نے کہا ہے کہ دلالت کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو علم ہو ملازمے کا۔ جب انسان کو علم ہو جائے کہ بھی صبح کی جو روشنی ہے، دھوپ ہے، یہ کیا ہے؟ سورج کے طلوع کرنے سے تعلق رکھتی ہے۔ وَرَأَزَّهُ عَلَى الْجِدَارِ، اگر وہ دیوار پہ وہ کیا دیکھتا ہے؟ فقط کس کو دیکھتا ہے؟ روشنی کو دیکھتا ہے، سورج کو نہیں دیکھتا۔ تو ينتقل ذہنه إلى طلوع الشمس قطعا، تو یقینی طور پہ اس کا ذہن کیا ہے؟ سورج کے طلوع ہونے کی طرف منتقل ہوگا۔ تو یہاں پہ ہم کیا کہیں گے کہ ضوء الصباح اور طلوع شمس میں کیا ہے؟ ملازمہ ہے، اور یہ ملازمہ کیا ہے؟ ذاتی ہے، خارج میں کیا ہے؟ موجود ہے، کسی بنانے والے کی وجہ سے نہیں آیا، قدرت نے کیا ایسے بنا دیا ایسے۔ فَيَكُونُ ضَوْءُ الصُّبْحِ، پس کیا ہے؟ صبح کی جو روشنی ہے وہ دال بن جائے گی، علی الشمس سے، شمس کے اوپر دال بنے گی، اور یہ دال کیسے بنے گی؟ دلالتاً عقلیہ، یہ دال بنے گی دلالت عقلیہ کے طور پہ۔ اچھا ایک مثال ہوگی، دوسری مثال
ومثلہ اذا سمعنا صوت متکلم من وراء جدار، کہ جب ہم متکلم بولنے والے کی آواز سنیں دیوار کے پیچھے سے، تو فعلمنا بوجود متکلم ما، تو ہمیں علم حاصل ہو جاتا ہے کہ متکلم ما، کوئی متکلم موجود ہے۔ اچھا، اسے دلالت لفظیہ میں نہیں لے کر گئے، ٹھیک ہے، سوال یہ ہے کہ اس سے کس میں رکھا ہے انہوں نے؟ دلالت عقلیہ اور ذاتیہ میں رکھا، حالانکہ جو انسان کا بولنا ہے، گفتگو کرنا ہے، وہ تو کس میں جاتا ہے؟ لفظیہ میں جاتا ہے۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ مصنف کے جو الفاظ ہیں ان کے اوپر اگر آپ غور کریں تو مصنف نے یہ نہیں کہا کہ اذا سمعنا لفظ متکلم، لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ کیا استعمال کیا؟ صوت استعمال کیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر صوت ہو فقط، ٹھیک ہے، آواز کوئی لگا رہا ہو یا ویسے کوئی رونے کی آواز ہو فرض کریں، یا کوئی سیٹی مار رہا ہو، تو اس آواز کی دلالت یہ ہوگی کہ کوئی اس آواز لگانے والا ہے۔ تو آواز اور انسان کے درمیان کیا رشتہ بنے گا؟ یہ ذاتی بنے گا، یہ قدرت کی طرف سے بنے گا۔ لیکن لفظ اور معنی کے درمیان رشتہ کیا بنے گا؟ یہ قدرتی طور پہ نہیں بنے گا، ٹھیک ہے۔ ایک یہ جواب اس کا ہو جائے گا، لہذا یہاں پہ لفظی میں کیوں نہیں جائے گی یہ بات؟ کیونکہ یہاں پہ لفظ صوت استعمال کیا۔ دوسرے انہوں نے کہا کہ نہیں، اس تعویل کی ضرورت نہیں ہے۔ جب مصنف نے صوت مطلقاً کہا ہے تو نحو کے اندر صوت کیا ہے؟ لفظ کو بھی شامل ہوتی ہے، غیر لفظ کو بھی۔ مصنف نے یہ تو نہیں کہا نا کہ اذا سمعنا صوت لفظی، یوں نہیں کہا، مصنف نے مطلق میں کہ ہم صوت کو سنیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم الفاظ کو بھی سن لیں تو پھر بھی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ انسان موجود ہے۔ تو پھر الفاظ اور انسان کے درمیان رشتہ کون سا ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں، ہم آپ کو وضاحت کرتے ہیں کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ لفظ اور معنی کا رشتہ تو یہ لفظی بنتا ہے، لیکن لفظ اور انسان کے وجود کا رشتہ یہ کیا بنتا ہے؟ عقلی اور ذاتی بنتا ہے۔ تو لہٰذا دو چیزوں کا فرق ہے۔ اگر آپ کہیں کہ کوئی چائنی بندہ ہے، وہ کچھ لفظ بول رہا ہے فرض کریں، آپ کو یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ انسان موجود ہے، لیکن لفظ کے معنی کا پتہ نہیں چلتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو کس کا علم تھا؟ یہ علم تھا کہ یہ انسان کی آواز ایسے ہوتی ہے، انسان کی آواز میں اور انسان کے وجود کے درمیان رشتے کا آپ کو علم تھا، جو کہ قدرتی اور ذاتی طور پہ تھا، لیکن آپ کو اس کے الفاظ کا معنی نہیں پتہ۔ تو یہاں پہ دلالت کون سی ہوگی؟ دلالت عقلی ہو جائے گی، لیکن دلالت لفظی نہیں ہوگی۔ اچھا، اگر آپ کو لفظ کا معنی بھی پتہ ہے، چائنی زبان آپ کو آتی ہے، تو یہاں پہ دونوں دلالتیں ایک ہی ٹائم پہ ہو جائیں گی۔ دلالت عقلی بھی ہوگی، یعنی آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ انسان موجود ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلے گا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یعنی لفظ کا مطلب کیا ہے اور لفظ کا معنی کیا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ دیکھیں اذا سمعنا صوت، یعنی صوت مطلقاً کہیں، چاہے لفظ ہو یا غیر لفظ ہو، متکلم کی آواز سے دلالت کس بات پہ ہو رہی ہے؟ بے وجود متکلم، وجود متکلم کے اوپر ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا اس عبارت میں جو مہم نقطہ ہے وہ وجود متکلم کا ہے۔ اگر وجود متکلم کی جگہ پہ کیا ہوتا؟ معنی متکلم ہوتا، کہ متکلم جو لفظ کہہ رہا ہے، جو آواز کہہ رہا ہے، اس کے معنی کے اوپر دلالت ہو رہی ہے، تو پھر یہ کس میں جاتا؟ دلالت لفظیہ میں جاتا۔ لیکن یہاں پہ معنی کی بات نہیں کی، یہاں پہ وجود کی بات کی ہے۔ تو انسان کے وجود میں اور اس کی آواز میں وہی رشتہ ہے کہ جو سورج کی دھوپ اور سورج کے طلوع ہونے میں ہے۔ یہ رشتہ کسی کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ قدرتی طور پہ کیا ہے؟ موجود ہے۔ جس طرح حیوانوں کی آوازیں ہوتی ہیں، بکری کی آوازیں ہوتی ہیں، انسان کی آواز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، واضح انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، کل جمعرات